بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن حارث نے کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا نافق کی علامت ہے۔ شعبہ نے عادی بن ثابت سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا، ان سے محبت نہیں کرتا مگر وہی جو مومن ہے، اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر وہی جو منافق ہے۔ جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ شعبہ نے کہا، میں نے عادی سے پوچھا، کیا تم نے یہ روایت برا رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے یہ حدیث مجھ ہی کو سنائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا آدمی انصار سے بغض نہیں رکھے گا جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ الجاس نے ابن الجاسی سے خبر دی کہ عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا ہے، دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت بھیجتی ہو اور خاوند کا کفرانہ نعمت کرتی ہو۔ میں نے عقل و دین میں کام ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقل دین میں کمی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل میں کمی یہ ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ تو ہوئی عقل کی کمی، اور وہ حصہ کے دوران میں کئی راتیں اور دن گزارتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی، اور رمضان میں بے روزہ رہتی ہے، تو یہ دین میں کمی ہے۔ حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا، ہمیں حضرت ابو معاویہ نے حماد سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے، ہائے اس کی ہلاکت، اور ابو قریب کی روایت میں ہے، ہائے میری ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، سوائے میرے لیے آگ ہے۔ حضرت ابو سفیان سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی اور شرک کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے۔
حضرت ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے۔ اسی روایت میں ان سے بے شک کا لفظ نہیں، باقی وہی ہے۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے ابو مروہ الیاسی سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا میں نے پھر پوچھا کون سی گردن آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے مالکوں کی نظر میں زیادہ نفیس اور زیادہ قیمتی ہو۔ کہا میں نے پوچھا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی اناڑی کا کام خود کر دو۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ غور فرمائیں اگر میں ایسے کسی کام کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا لوگوں سے اپنا شر روک لو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ابو حساک سلیمان بن فروز کافی شیبانی نے ولید بن ازار اور انہوں نے سعد بن ایاس ابو عمرو شیبانی سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے مزید پوچھنا صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ پر گرہ نہ گزرے۔ منصور نے ابو وائل سے، انہوں نے عمرو بن شربیل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جب کہ تمہیں اسی اللہ نے پیدا کیا۔ میں نے عرض کی واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے؟ کہا میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا جی کہ تمہارے ڈر سے تم اس ڈر سے اپنے بچے کو قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ کہا میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر یہ کہ اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔